ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن توصى إلا بعلمك تطاع فتشكر توصى فتغفر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ میرے محترم بھائیو دوستو، رب العالمین کے انعامات بارش کی طرح ہمارے اوپر برس رہے ہیں۔ ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ وہ حق تقلیم سے زیادہ قیمتی ہے۔ مادی نعمتیں یہ بھی قابل شکر ہیں۔ امام مالک نے اپنے گھر کے دروازے پر لکھ رکھا تھا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ نے نعمت دی ہے، گھر بھی اللہ نے یہ نعمت دی ہے، فرمایا اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ نعمت دیں تو بندہ اس کا اظہار کرے، اللہ خوش ہوتے ہیں۔ کافر نعمت کو استعمال کرتا ہے، وہ شاکر نہیں، نہ قولی شکریہ ادا کرتا ہے نہ عملی شکریہ ادا کرتا ہے، اس لیے اسے قنوط شمار کیا گیا، لقنوط، نہ شکرہ، یا نعمت کو معصیت میں استعمال کرنے والا۔ یا اللہ نے نعمت دی، جس ذات نے دی ہے اس کو تو سامنے نہیں ہے، نعمت ہی میں گم ہو جائے، منعم کو نہ دیکھے، فرمایا یہ بھی نہ شکر انسان ہے۔ تو جب وہ نعمت چھنتی ہے پھر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ داڑھ میں درد پڑ گیا، ساری رات روتا رہا، آنکھ کا مسئلہ بن گیا، سارا دن پریشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو مصیبت میں دیکھو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ اسے سناؤ نہیں اللہ کا کتنا شکر ہے، مجھے وہ نعمتیں دی ہیں کہ بہت سے لوگ ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ اور میں یہ دعا پڑھ لے اللہ اسے اس بیماری میں مبتلا نہیں کریں گے جس کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی۔ اللہ کے نبیوں نے مادی نعمتوں پر بھی ہمیں شکر کی تلقین کی،
حضرت علی کرم اللہ تعالی سے ارشاد ہے کہ چھینک ہے جو آدمی یہ پڑھے الحمدللہ علی کل حال ما کان، الحمدللہ علی کل حال ما کان، فرمایا اللہ اس کو کان کے در سے، داڑ کے در سے بچائی، نعمت ہے، اس لیے چھینک بھی ایک نعمت ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ چھینک پر نعمت جو ہے کیا ہے، اگر اسی چھینکنے کے وقت ہمارا منہ ویسے کھلا رہ جائے تو کتنی کبھی شکل بن جائے۔ اللہ تیرا احسان ہے کہ چھینکنے کے بعد میرا منہ اصلی حالت میں لوٹ آیا۔ اس لیے رب العالمین کی ان نعمتوں کا اللہ ہمیں شکر گزار بنائے۔ ہم ایک دفعہ انگلستان میں بیٹھے تھے، وہاں ایک بڑے ڈاکٹر صاحب تھے، اللہ پاک کی نعمتوں کا ذکر کر رہے ہیں، کہنے لگے کہ جب اللہ کی نعمتیں دیکھتے ہیں شرما جاتے ہیں۔ کہنے لگے ڈاکٹر کو تو سب سے زیادہ اللہ کا شاکر ہونا چاہیے، مومن ہونا چاہیے۔ کہنے لگا یہ آنکھ ہے، یہ آنکھ، اس کا اللہ نے دماغ سے کنیکشن جوڑا ہے، 10 لاکھ تارے ہیں اس آنکھ کو دماغ کے ساتھ جوڑنے کی، 10 لاکھ کے قریب۔ حدیث شریف میں ہے ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 7 فرشتے مقرر کیے۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ لکھا ہے کہ ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے اللہ نے 7 فرشتے مقرر کیے۔ اللہ نے ہمارے دماغ میں قوت عاقلہ بھی رکھی ہے اور قوت نسیان بھی ہے، قوت حافظہ بھی ہے۔ بعضوں کی قوت حافظہ بہت اچھی ہوتی ہے، بڑھاپے میں کم ہو جاتی ہے۔ امام محمد نے 7 دن میں قرآن حفظ کیا۔ ہشام کلبی ہیں، انہوں نے 3 دن میں قرآن حفظ کیا۔ مولانا عبدالقیوم ندوی لکھتے ہیں، میرے سامنے کا واقعہ ہے، شہادتیں انہوں نے لکھی ہیں کہ ندوہ کے قریب ہندوستان میں ایک بچہ تھا، وہ جب استاد کے سامنے پڑھنے بیٹھا، استاد پڑھتا گیا، پیچھے وہ بچہ بھی پڑھتا گیا، سارے قرآن کا حافظ آنن فانن بن گیا۔ کہتے شہادت ہے، گویا کہ مادرزاد حفظ ہے اس کی۔ بعض ایسے ہیں قوت حافظہ کمزور ہے، قوت عاقلہ بڑی ہے، سمجھدار لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت عباس نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا عمر بن خطاب تجھے اپنی مجالس میں بلاتے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ کے ساتھ تو بیٹھتا ہے، خیال کرنا، صحیح مشورہ دینا، میں تجھے چند نصیحتیں کرتا ہوں۔ لا یغتبن عنده احد، لا یغتبن عنده احد، ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کر۔ لا یجربن علیک کذبا، کبھی جھوٹ امیر صاحب کے سامنے نہ بولنا۔ لا تفشین سرا، اس کا راز کبھی ظاہر نہ کرنا۔ امیر صاحب نے جو بات کہی، امیر المومنین نے کہا یہ اپنے تک رکھ، پھر یہ بات اپنے تک رکھ، اور امیر صاحب یہ کہیں خیر خواہی کی بات فرماؤ تو پھر اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کو ظاہر کر دینا۔ کسی نے کہا یہ تو 1,000 کے برابر نصیحت ہے، ابن عباس نے کہا نہیں، 10,000 کے برابر ہے، 10,000 کے برابر ہے۔ تو
تو بعض آدمی ان کی قوت عاقلہ اللہ نے بڑی رکھی ہوتی ہے. فرمایا وہ آدمی بہت ہی اچھا ہے جو صاحب عقل بھی ہے اور نیک لوگوں عقل والوں سے مشورہ بھی کرتا ہے. اور سب سے پاگل وہی ہے خود بھی صاحب عقل نہیں، عقل والوں سے مشورہ بھی نہیں کرتا. تو مالک کی یہ نعمتیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کو یہ جو دماغ ہے اس کا ڈھانچہ بنائے، اتنا رقبہ چاہیے جتنا زمین سے لے کر چاند کا فاصلہ ہے، 2.5 لاکھ میل تک دماغ کوئی بنا نہیں سکتا. اس میں کون قوت عاقلہ قوت حافظہ رکھے گا؟ بعض دفعہ اللہ قوت نسیان رکھ دیتے ہیں. نسیان بعض دفعہ نبیوں کو بھی ہو جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کا قصے میں خضر علیہ السلام کے ساتھ پہلے جب پوچھا نسیان ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھائی تو ذواليدین صحابی نے کہا یا رسول اللہ نماز مختصر ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ نے پھر صحابہ سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ آپ بھول گئے. پھر آپ نے وہ نماز مکمل کی، سجدہ سہو کیا. نسیان لگ جاتا ہے. وما کان ربک نسیا، اللہ کی ذات پاک کی وہ ذات ہے جو نسیان سے پاک ہے. قتادہ تابعی ہیں، کوفہ میں آئے، 60-70 ہزار کا مجمع اکٹھا ہو گیا. صبح سے بیان شروع کیا قرآن و حدیث پر ظہر کی نماز تک. لوگوں نے کہا اللہ نے اس نابینے کو کمال درجے کا قوت حافظہ دیا. نابینا تھے. جب اٹھ کر آگے جانے لگے تو کہہ رہے ہیں ساتھیوں سے میری جوتی کہاں ہے؟ شاگردوں نے کہا استاد جی جب آپ ممبر سے اترے تھے جوتی تو آپ نے بغل میں لے لی. جوتی بغل میں ہے، تلاش باہر کر رہے ہیں. ادھر ذہانت دیکھو کتنی ہے، ادھر حال دیکھو یہ ہے. انسان کو نسیان لگ جاتا ہے. بڑا کمزور ہے انسان. انسان میں بڑی کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں. رب العالمین کی ایک ایک نعمت دیکھی. تقریباً 25 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ملتان میں ایک بچہ پیدا ہوا. یہ بال اس کے پیدائشی نہیں تھے، سر کی کھوپڑی. پھر اس کا علاج کرایا، یہاں نہیں ہوئے، باہر یورپ میں لے گئے. پھر اس کو واپس لائے. مدت کے بعد 2-4 بال اگے. اس زمانے میں کہتا تھا میرا 95 لاکھ روپیہ خرچ ہوا ہے. 95 لاکھ. اللہ ہر مرد عورت کو گنجا بنا دے، کام تو چلتا رہے گا لیکن سارا حسن ختم ہو جائے گا. اللہ پاک ہمیں آنکھیں دیتا مکھی کی طرح، کان دیتا مرغی کی طرح یا گدھے کی طرح. کتنے گندے لگتے ہیں. یہاں 2 سوراخ لگا دیتا ناک والی جگہ. سانس قوت شامہ کا کام تو ہوتا لیکن آدمی کتنا بھونڈا لگتا. ناک صرف نیچا ہو جائے وہ بھی عیب ہے. کیسے مالک نے حسین بنائے انسان کو. ایک صاحب دنیا پور میں تھے، بیچارے کو بیماری ہوئی. میں نے اڈے پر دیکھا تو ڈاکٹروں نے یہ حصہ کاٹ دیا. بیماری ایسی تھی. اب دانت باہر نکلے ہوئے ہوں آدمی کے، کتنا قبیح نظر آتا ہے. ہر ایک کانوں کو یوں ہاتھ لگا رہا ہے، کانوں کو ہاتھ لگا رہا ہے. مالک کی کتنی نعمتیں ہیں. ایک عرب آئے، اس نے میں نے کہا آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ ایک بھائی ہے، کہنے لگا وہ PhD کر رہا ہے. میں نے کہا کس چیز میں کر رہا ہے؟ کہتے یہ ناخن ہیں، ان کی ریسرچ میں 5واں سال ہے. 5واں سال ہے. کہنے لگا میرا بھائی کہتا ہے اللہ کی قدرت. فرمایا ایسی حیرت انگیز چیزیں ہر نعمت میں اللہ نے پرو رکھی ہیں جس کا کوئی حد و حساب ہی نہیں. حد و حساب ہی نہیں. یہی مکھی ہے، اللہ نے اس کی ٹانگوں میں
قوت شامہ رکھ دی، وہ ٹانگ سے قوت ذائقہ رکھ دی، وہ ٹانگ سے چکھتی ہے۔ اندازہ لگائیں، سانپ آئے اس کی زبان میں قوت شامہ سونگھنے کی قوت اللہ نے رکھ دی۔ عجیب بات، جھینگر ایک پرندہ ہے، اللہ نے اس کے کان گھٹنے میں رکھے ہیں، گھٹنے کے اندر اللہ نے کان رکھے ہیں۔ ایک بزرگ تھے غالباً مولانا عبد الرحمن جامی، شاگرد بیٹھے تھے، ان کو پڑھاتے تھے۔ مطبخ میں باورچی خانے میں کھیر پکائی باورچی نے، اور وہ باہر گیا باورچی، بلی اندر آ گئی، واپس آئے، بلی نے شور مچایا، اس نے اس کو چپ کرانے کی کوشش کی، کوئی کھیر نکال کر پلیٹ میں برتن میں ڈالی، جو بھی برتن ہوگا، بلی نے نہیں کھایا۔ آخر جب کوئی سمجھ نہیں آئی، بلی نے منہ مارا، وہ جو کھلا برتن تھا پتیلا نما، اس کا ڈھکن وہاں جا پڑا، بلی نے چھلانگ مار دی اس کو، اپنی جان خطرے میں ڈالی، کھیر بھی گرم، اور اس کے بعد ساری ناپاک ہو گئی۔ اس نے جو اونڈیلی کھیر، نیچے سے سانپ نکلا، نیچے سے سانپ نکلا، بلی نے دیکھ لیا تھا، اب وہ چاہتی تھی انسانوں کی جان بچ جائے۔ یہ شعور اللہ نے جانوروں میں رکھا ہے۔ عربی میں خطاف کہتے ہیں ابابیل کو، قرآن کریم میں جو ابابیل کا لفظ ہے اس کے معنی جھنڈ کے جھنڈ ہے۔ ایک ابابیل پرندہ بھی ہوتا ہے، وہ جب اپنا گھونسلہ بناتا ہے تو اس میں انڈے دیتا ہے، یہ چمگادڑ آ کر اس کے انڈے کھا جاتا ہے، بچے کھا جاتا ہے، دشمن ہے اس کا۔ اللہ کی شان، اللہ نے اسے دفاع کا طریقہ سجایا۔ وہ جب گھونسلہ بناتا ہے اجوائن کی لکڑی لگا دیتا ہے، اس کی بو سے وہ چمگادڑ بھاگ جاتا ہے، قریب ہی نہیں آتا۔ اللہ نے یہ طریقہ سجایا دفاع کا، رب العالمین نے جانور کو۔ مالک کیسے مچھر ہے، اسی مچھر میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ نے ہاتھی سے زیادہ اعضاء رکھے ہیں۔ ہاتھی کی 4 ٹانگیں ہیں، اس کی 6 ہیں، 4 بازو بھی اللہ نے رکھے۔ کیسے گپ اندھیرے میں کام کرتا ہے۔ یہ جو گپ اندھیرا ہوتا ہے، چمگادڑ دیکھتا ہے، تو یہ ماہرین سائنسدان کہتے ہیں ہم نے ریڈار جو ہے اس کی آنکھ پر ریسرچ کر کے بنایا ہے۔ یہ پرندہ لینڈ کرتا ہے، اترتا ہے، انہوں نے اسی سے لینڈنگ سیکھی کہ ہوا آ جائے، اترنا ہے، کیسے اترے گے۔ ان پرندوں سے انہوں نے یہ چیز سیکھی، اللہ کا نظام۔ یہی شتر مرغ ہے، آپ دیکھیں پتھر کھا جاتا ہے، لوہا کھا جاتا ہے۔ حکیم جاہز سے کسی نے پوچھا کہ یہ کتنے معدے میں گرمی ہے اس نے کہا تم یوں کرو، لوہے کو دیگچی میں ڈالو، پانی میں گرم کرو، سارا دن گرم کرتے رہو، ویسے رہے گا۔ اللہ نے خود اس کے معدے میں کوئی ایسی چیز رکھی ہے، تیزابیت رکھی ہے کہ وہاں جا کر یہ پگھل جاتا ہے۔ اللہ کا نظام۔ اس لیے بچے ڈرتے ہیں، بچیاں یہ بالی کھینچ کے کھا جاتا ہے، انگارے کھا جاتا ہے، انگارے رکھ دیں آپ، انگارے کھا جائے گا۔ سمندل ایک جانور بھی ہے اور ایک بچھو کی طرح بڑا کیڑا بھی ہے، سمندل، اور یہ انڈے بھی دیتا ہے، پھر انڈوں سے بچے نکلتے ہیں، انڈے آگ میں دیتا ہے، بچے بھی آگ میں رہتے ہیں، باہر نکال دو مر جاتے ہیں، باہر نکالو مر جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام حیرت انگیز، دیکھو ہر چیز میں انسان حیران رہ جائے کہ اللہ نے یہ ہمارا نظام دیکھ لو، کانوں کا نظام دیکھو، دماغ کا نظام دیکھو، معمولی سا پردہ ہے کان میں، اللہ نے ٹیڑھا کان بنایا تاکہ کرخت آواز کان کے پردے کو نقصان نہ پہنچے۔
پھر وہ آواز نرم ہوتے پردے تک پہنچی۔ کتنا پردہ ہے! اسی لیے حضرات کہتے ہیں کہ 1,00,000 سے زیادہ سیل ہیں سننے کی۔ انہوں نے باریک سیل ہے نا، جیسے عمارت ہے ایسی اینٹیں ہیں، اسی طرح انہوں نے ریسرچ کی، مائکروسکوپ الیکٹرانک چیز کو 10,00,000 گنا بڑا کر کے دکھایا، 10,00,000 گنا۔ وہ کہتے ہیں ایسے 25 کھرب سے زیادہ انسان میں سیل ہے، مرتے رہتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ ہر 25-30 دن کے بعد وہ کہتے ہیں انسان کی کھال نئی ہو جاتی، انسان کی نئی کھال ہو جاتی ہے۔ تبارک اللہ احسن الخالقین۔ تو یہ مادی نعمتیں ہیں، اس سے روحانی نعمتیں میرے دوستوں بہت بڑی ہیں۔ اللہ نے ایمان دیا ہے، کلمہ دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیارا نبی دیا، کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ ایک کافر جو حالت کفر میں مر جائے، بڑی حکومت ہے، پھر جیسے نمرود، حافظ ابن کثیر کہتے ہیں 400 سال اس نے حکومت کی، مرا، کافر مرے گا آگ میں گیا، سدا آگ میں رہے گا، کبھی نہیں نکلے گا، آگ میں رہے گا۔ ایک دانت جہنمی کا احد پہاڑ کے برابر۔ احد پہاڑ ٹوٹل مدینہ کی ایئرپورٹ سے شروع ہوتا ہے، قریب سے 20 کلومیٹر کا ہے۔ 20 کو 32 سے آپ ضرب دے دیں، جہنمی کا منہ کتنا بڑا ہوگا؟ جہنمی کا منہ روئے گا، جائے جب آنسو ختم تو لہو آئے گی، پھر پیپ آئے گی، پھر آنکھ کا ہدکار آنا باہر نکل پڑے گا۔ اس لیے صدیق اکبر کہتے ہیں وہاں تو ہر کافر بھی مومن ہو جائے گا، فائدہ وہاں کوئی نہیں۔ 3 میل لمبا، 3 میل چوڑا جہنمی کی آنکھ کا اندر کا ہدکار آنا ہوگا۔ یہ اونٹ ہے نا، یہ ہمس کی بوٹی کھاتا ہے، پیاس بہت لگتی ہے۔ پہلے زمانے میں تو یہ کہتے تھے اس میں ٹینکی ہے، 7 دن کا پانی یہ جمع کر رہتا ہے۔ اب نئی ریسرچ آئی کہ ہمیں ٹینکی نہیں ملی، بھائی یہ 7 دن پیاسا کیسے رہتا ہے؟ کہتا ہے جب یہ چلتا ہے، اللہ نے اس کا ناک اور منہ ایسا بنایا، اس میں آکسیجن ہائیڈروجن جاتی ہے، اندر جاتے ہی پانی بنتی جاتی ہے۔ جنگل میں چلے پانی بن رہی ہے، 10 منٹ میں 130 لیٹر پانی جمع بھی کر لیتا ہے جب پینے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمص کی بوٹی یہ جب کھا لیتا ہے اونٹ، پیاس بہت لگتی ہے، 1000 اونٹ انہوں نے حمص کی بوٹی کھائی ہوئی ہے۔ جتنی پیاس ہے، سید الکونین آقا نامدار علیہ السلام نے فرمایا اتنی ایک جہنمی کو پیاس لگے، ایک جہنمی کو پیاس لگے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں اللہ نئے عذاب کی شکلیں بھی وہاں بنائیں گے، لیکن جتنے دنیا میں سانپ یا بچھو ہیں انہیں دوبارہ جب زندہ کریں گے تو ان میں اللہ زہر کو لاکھوں گنا بڑھا کر جہنم میں ڈالے گے۔ وہ آگ ان سانپ بچھو کی اور اس زہریلے کیڑوں کی خوراک ہوگی۔ آگ میں وہ خوش ہو گئے، آگ کے اندر رہیں گے خوش، جیسے زقوم کا درخت آگ کے اندر اس کی شادابی ہوگی، اس کے پتے ہوں گے، اس کی شاخیں ہوں گی، اس کا سانپ جیسا پن جیسا پھل لگا ہوگا، جہنم میں وہاں ڈالا جائے گا، ان کو آگ کچھ نہیں کہے گی۔ فرمایا وہ تو جو عذاب میں ہوں گے وہی مبتلا ہوں گے۔ ایک 24 گھنٹے کی مقدار 70,000 مرتبہ جلائے جائے گا۔ اس لیے حضرات صحابہ کرام جہنم کی آیات جب پڑھتے تھے روتے رہتے تھے۔ مسور بن مخرمہ ہیں، دوسرے ایک صحابی ہیں، جہنم کی آیات پر فوت ہو گئے۔ بعض صحابہ کرام اسی آیات پر، جہنم کے آیات پر روتے روتے ہچکیاں بن جاتی تھی، کیونکہ وہ قرآن کریم تدبر سے پڑھتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے جب میں قرآن پڑھ رہا ہوں میرے پاس کوئی نہ آئے، میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں قرآن پڑھتے یہ سنتا ہوں
کہ جبریل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، میں سن رہا ہوں۔ فرمایا میرے پھر آنسو نہیں رکتے، آنسو نہیں رکتے، اس لیے وہ ان نیک اعمال پر محنت کرتے۔ ایک تابعی کہتے ہیں میں نے سورۃ ہود شروع کی، ایک تو میں یاد کرنے کے لیے قرآن کا ختم جلدی کرتا ہوں، ایک تدبر کے لیے پڑھتا ہوں، 6 مہینے ہو گئے ہیں ابھی میری سورۃ ہود ختم نہیں ہوئی، میں ان آیات میں تدبر کرتا ہوں، اور میں ایک ایک آیت جیسے قاف ایک پہاڑ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لوح محفوظ پر قرآن کا ہر حرف قاف یا قف قاف پہاڑ سے بڑا ہے، بڑا ہے، یوں سمجھے ہمالیہ پہاڑ سے بھی بڑا ہے ایک حرف، اس کے نیچے غیر متناہی معنی لکھے ہوئے ہیں قرآن کے، قرآن کے معانی اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو، رب العالمین نے یہ نعمتیں ہمیں دی ہیں، اس لیے ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور جو ایمان کی نعمت ہے یہ سب سے بڑی نعمت۔ لکھا ہے چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے خطرہ ہوتا ہے ایمان سلب ہونے کا۔ یا ایمان اللہ دے دے، ناراض ہو کر واپس لے، سلب نہ کھینچ لینا، ڈرے آدمی اس۔ شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید، سید احمد شہید ایک طرف کھڑے ہیں، ادھر شیر سنگھ کا لشکر دوسری طرف ہے بالا کوٹ میں، آخری وقت ہے لڑائی سے 1 گھنٹہ پہلے، یہاں سے ایک مسلمان نکلا، شیر سنگھ کے لشکر میں داخل ہو کر کافر بن گیا، سکھ بن گیا۔ وہاں سے ایک آدمی آیا اور سید صاحب کے ہاتھ پر ایمان لیا، لڑائی ہوئی، دونوں مارے گئے، وہ سکھ جو ہے ایمان لایا، شہید ہو گیا، مسلمان کافر بنا، مرتد ہو کر مر گیا۔ اس لیے ڈرے آدمی۔ مصر کے مسجد کے مشرقی منارہ ہے ایک جگہ، وہاں مؤذن اذان دے رہا تھا، عیسائی لڑکی کے اوپر نگاہ پڑی، اس لیے قابو نہ کر سکا مسئلہ، وہ جا کے مجھے آپ سے شادی کرنا چاہتا، اس نے کہا میرے باپ کو پتہ۔ باپ نے کہا تو مسلمان، ہم عیسائی۔ اس نے کہا نہیں میں نے شادی کرنی ہے، عیسائی ہو جاؤ۔ وہی عیسائی ہو گیا، عیسائی بن گیا، نصرانی بن گیا۔ اس نے کہا چلو اپنے گھر کو ٹھیک کرو۔ گھر کی چھت جو ہے وہ لیپ رہا تھا، پاؤں پھسلا، وہیں سے گرا، گردن ٹوٹ گئی، مر گیا، حالت کفر میں، مؤذن اذان دے رہا، ڈرے آدمی۔ اس لیے لکھا ہے، نیک لوگوں نے لکھا ہے کہ چند چیزیں ہیں جن کا آدمی پورا اہتمام کرے، ایک ان میں ہے خلوت کے گناہ، تنہائی کے گناہ۔ اس سے آدمی اس وقت اللہ سے دعائیں بھی مانگے اور اس موقع پر مالک کے سامنے گر گرائے، تنہائی کے موقع پر۔ فرمایا تنہائی کے گناہ اگر اس پر مصر رہا، توبہ نہ کی، تو خطرہ ہے اس اصرار پر کہیں موت کے وقت اس کا ایمان سلب نہ ہو۔ توبہ کر لیا تو معاملہ صاف ہو گیا، توبہ نہیں کی، ڈرے اس سے۔ اس لیے پہلے زمانے میں 2 باتیں مولانا یوسف صاحب کے بیان میں بھی ہے یہ باتیں، فرمایا لکھتے تھے 3 باتیں، نیک لوگ نیک لوگوں کو، میاں دین کے کام میں مشغول ہو جا، اللہ تیری دنیا کے کاموں میں کفایت کرے۔ دوسرا من اصلح فیما بینہ و بین اللہ، اصلح اللہ فیما بینہ و بین الناس، جو اپنا معاملہ رب سے صحیح کر لے گا، اللہ لوگوں سے بھی صحیح کر لے گا۔ ہزار آپ نیک بنے، ہم نیک بنے، اگر اللہ سے معاملہ گڑبڑ ہے تو خطرہ ہے مالک کہیں ذلیل نہ کر دے۔ اس لیے اللہ سے معاملہ صحیح کرنا میرے دوستوں، بہترین ہے وہ مسلمان جس کی خلوت اس کی جلوت سے اچھی ہے، جس کا باطن اس کے ظاہر سے اچھا ہے، ظاہر سے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے تم عمل کر رہے ہو اچھا یا برا، ایسی جگہ جہاں
تھوڑا سا سوراخ بھی نہیں، عربی میں سے کبہ کہتے ہیں، کاف کشش، کوئی سوراخ نہیں۔ فرمایا اللہ یہ بھی باہر ظاہر کریں گے، نیکی کا ہے تو تمہاری نیکی ظاہر ہوگی، بدی کا ہے تو اللہ بدی ظاہر کرے۔ اس لیے معاملہ اللہ سے آدمی صحیح کرے۔ تو تنہائی کی چیز، تنہائی کے موقع پر فرمایا اللہ سے مانگنا، دعوت کی محنت میں فرمایا نور حاصل کرنا ہے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر، دعوت دے کر، عبادت کر کے، کیونکہ تین چیزیں اللہ نے فرمائی، ایک دعوت، پھر اس کے بعد عبادت، پھر فرمائی دعا۔ اب دعا قبول ہوگی۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے محمد جب دعوت سے فارغ ہو جائیں پھر عبادت میں لگ جائیں۔ فَانْصَبْ، تھکائے اپنے آپ کو۔ مولانا سعد صاحب بھی فرماتے ہیں میاں ہم گشتے کر کے آتے ہیں، اب تو تھکے ہوئے ہیں، ہم محنت کرتے ہیں، اب تو تھکے ہوئے ہیں۔ فرمایا یہی وقت ہے مانگنے کا۔ فرمایا اللہ کے نبی سے کہا جا رہا ہے آپ دعوت سے جب فارغ ہو گئے، ان لک فی النہار سبحا طویلا، اب فرمایا فانصب، اپنے آپ کو عبادت میں تھکائیں، عبادت میں تھکائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اب دعا میں قوت ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان بیان میں بھی آئے، عبادت شاندار کر لو، دعوت کے بعد عبادت بہترین ہو، اور حلال کمائی کا بھی اہتمام کرو، تمہاری دعا تیر ہدف بنے گی۔ حضرت فرماتے تھے کہ اگر تم نے مثال کے طور پر گناہ کیا اور پھر گناہ سے توبہ نہیں کی اور کسی ولی کے پاس گئے کہ میرے لیے دعا کرو، قتل کر کے چلے گئے، مال غصب کر کے چلے گئے اور کسی کی زمین قابو کر کے چلے گئے، وہاں اس سے کہا، اس کو بھی پتہ لگ گیا بزرگ کو، پھر وہ آپ کے لیے دعا کرنے لگا، فرمایا اللہ اس بزرگ کی ولایت بھی چھین لے، اس لیے کہ ظالم کی سفارش کرنا یہ بھی ظلم میں ہے۔ کہا، پوچھنے والے نے صحابی سے پوچھا میں اگر ظالم کے کپڑے سیوں پھر؟ فرمایا تو ظالم کا معاون ہے ہی ہے، لیکن جس نے سوئی اور دھاگا دیا ہے وہ بھی معاون ہے، وہ بھی معاون ہے۔ اس لیے فرمایا دعا، اس میں ہم اپنے معاملات ہیں، معاشرت ہے میرے دوستو، اپنی دکان ہے، کھیتی باڑی ہے، ہر جگہ جتنا بھی کمائی میں وقت دیں، اس کے اندر ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جیسے ہمارے رب نے کہا، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسے ہی وہ کرے، تاکہ مال پاکیزہ آئے، زیادہ آئے یا تھوڑا آئے۔ صحابہ کرام میں دونوں طبقے ہیں، مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، ایسے بھی ہیں 3 دن کا فاقہ ہے، کچھ نہیں مل رہا، اور ایسے بھی ہیں ساری زندگی جھولیاں بھر بھر کے خرچ کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے لیے 4 لاکھ کا باغ دیا، ہر بدری صحابہ کا وظیفہ جاری کیا 400 دینار۔ جب دنیا سے گئے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار نقدی کی شکل، نقدی کی شکل میں 10,000 بکریاں، 1,000 اونٹ، 100 گھوڑے، یہ کھڑے ہیں یہ میراث میں، اور سونا اتنا کہ جب اسے توڑا گیا تو وہ کلہاڑیاں یا آریاں چلائیں تو ہاتھ اوپر آبلے پڑ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی تھی اے اللہ عبد الرحمن کو سلسبیل کے چشمے سے پلانا، اس نے یہ مال تیری مخلوق پر خرچ کیا، مال تیری مخلوق پر خرچ کیا۔ صحابہ کرام میں یہ بڑا اعلیٰ وصف تھا، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچانا۔ ایک دفعہ سعد ابن عبادہ ہے، اللہ کے نبی کے پاس غرہ ایک پیالہ تھا، اللہ کے نبی کے پاس، اس کو کہتے تھے غرہ، پہاڑ پیالے کا نام ہے، اس میں پتھرے لگے ہوتے تھے، 4 آدمی اس کو اٹھاتے تھے اور آدمی 10-12 بیٹھ کر کھانا کھاتے،
اس کے اندر مغز ڈالا گیا، کہا یا رسول اللہ آج میں نے 40 اونٹ مسلمانوں کے لیے ذبح کیے، تقسیم کیے، ان کی ہڈیاں پکائیں، سارا مغز آپ کے لیے لایا۔ اللہ کے نبی خوش ہوئے، اے اللہ سعد کے مال میں برکت دے۔ سعد ابن عبادہ قبیلہ خزرج کے سردار، اس کے مال میں برکت دے۔ پھر بیٹا قیس بھی ایسے ہی سخی تھا، بیٹا قیس، فرمایا بعض اوقات اتنے مہمان آ جاتے، 24 ان کے 13 تھا، 24 حویلی تھی، 24 گھنٹے میں 20 گائے ذبح کرنی پڑتی، 20 گائے ذبح کرنی پڑتی۔ صحابہ کرام میں تابعین میں کچھ لوگ آئے کوفہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے، حج کیا، بھائی کسی صحابی کی تلاش کرو۔ انہوں نے کہا وہاں نیچے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں مسفلہ میں، وہاں گئے، دیکھا اونٹ ہی اونٹ ہے ان کے منشیوں کے پاس۔ ان سے پوچھا یہ کتنے اونٹ لائے ہو؟ کہ 300 لائے ہیں، ان میں 100 اونٹ تو بار برداری کے لیے ہیں، غریب حاجیوں کو عبداللہ دیں گے، 200 اونٹوں پر سارا سامان لائے جائیں کہ سارے فقراء حاجیوں پر تقسیم کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم جب مطاف میں گئے، وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، دھوتی باندھے ہوئے، اوپر جو ہے اس کے اوپر چادر تھی اور جو پگڑی باندھی، اپنی زندگی سادہ، اپنی زندگی سادہ، لیکن مخلوق پر کیسے خرچ کر رہے ہیں، مخلوق پر کیسے خرچ کر رہے ہیں۔ ایک صاحب نے قرضہ لینا تھا، وہ قرضہ لینے قبیلہ کندہ میں گئے، وہاں قیس ابن احنف آئے ہوئے تھے حج کر کے، جب بڑی مسجد تھی، نماز ہوئی، نمازیوں نے نماز پڑھ لی، ہر نمازی کو ایک جوتا دیا گیا، ہر نمازی کو ایک جوتا دیا گیا اور ایک کپڑوں کا جوڑا، سارے نمازی 1000 ہوں گے، 2000 ہوں گے۔ فرمایا قیس خوش ہو کر آئے ہیں اور ان کے ساتھ ابوبکر صدیق نے اپنی بہن کا نکاح کیا، بہن کا نکاح، مرتد ہو گئے تھے، دوبارہ ایمان میں آئے اور پھر اس خوشی میں مکہ میں بھی چلے گئے، بازار و مدینہ میں بھی بازار عقیق میں جا کر اونٹوں کو تلوار مارنے لگے، 20 اونٹ زخمی کر دیے، کہا یہ میرے ہو گئے، مجھ سے آ کر قیمت لے لو۔ یہ مجھے تھوڑی خوشی نہیں ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی بہن کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ تو حضرات صحابہ کرام ان صفات میں آگے، تو میں عرض کر رہا تھا ایک چیز یہ ہے، فرمایا ایمان بچانے کے لیے تنہائی کی معصیت سے بچنا، تنہائی کی، یہ آدمی نور ایمانی سے بچے گا، کمی ہے اس کا آدمی اللہ سے مانگے۔ بعض دفعہ میرے دوستوں جو عادات ہوتی ہے نا، ان عادات کو چھوڑنے پر بڑی جان مارنی پڑتی ہے۔ بد نظری کی عادت ہو گئی، جھوٹ کی عادت ہو گئی ہے، تو بعض دفعہ اس پر ایڑی چوٹی کا آدمی کو زور لگانا پڑے گا تاکہ یہ بری زمین خصلت اللہ مجھ سے نکال دے۔ اس کے لیے بڑا اہتمام کرنا پڑے گا۔ مرثد غنوی گئے مکہ میں، مرثد غنوی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں غریب مسلمان ہے، بیڑیوں میں ہے، پہلے اس کو اٹھا لینا، رات کے ٹائم باہر آ کر بیڑیاں توڑنا، پھر اسے لے آنا ہے مدینہ۔ یہ گئے، رات کا ٹائم تھا، تو ایک جگہ کھڑے تھے، عورت گزری، اس نے پہچان لیا کہ مرثد ہو، کہ ہاں، جاہلیت کے زمانے میں معاش کا تھا، کہنے لگے ہاں آج رات یہاں گزارو۔ انہوں نے کہا نہیں، اسلام آ گیا، اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، اسلام آ گیا ہے۔ اس عورت نے شور مچایا، یہ دیکھو آیا ہے قیدی لینے کے لیے، یہ بھاگ گئے، چھپ گئے۔ جب سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا جانے کے بعد اس قیدی کو اٹھایا، باہر لے گیا، بیڑیاں توڑی اور پھر مدینہ لے گئے۔ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ میں آناق سے شادی کر لوں، نکاح کر لوں؟
وہاں آیت اتری لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا جب تک ایمان نہ لائے، جب تک ایمان نہ لائے۔ اندر کا ایمان، اندر کی خشیت ساری کائنات کے خزانوں سے اونچی ہے۔ جتنی ہے اللہ کا شکر کریں، جتنی کمی ہے دعوت کے میدان میں بھی، تعلیم کے حلقوں میں بھی، عبادت کے اندر بھی، تنہائی کے اندر کثرت سے رونا، کیونکہ دل کی سیاہی یہ کسی چیز سے نہیں دھلتی، فرمایا دل کی سیاہی جو دھلتی ہے آنکھ کے آنسو سے، آنکھ کے آنسو سے۔ اس لیے عبداللہ ابن مبارک فرماتے تھے اتنا غم آ جائے جیسے گرمی میں، فرمایا ہنڈیا میں نمک پگھلتا ہے، ایسے تم پی لو اندر کے غم سے۔ فرمایا وہ اندر کا غم گناہوں کی چاشنی نکال دے، گناہوں کی چاشنی نکال کر گناہوں کی مرارت اور کرواہٹ ڈال دے۔ فرمایا ہے یہ کمال توبہ۔ اس لیے حضرت کے بیانات میں بھی آئے اللہ سے معاملہ صاف کرو، اللہ سے معاملہ ہے مسلمانوں صاف کرو۔ اللہ جب تک راضی نہیں ہوگا نہ نجی حالات بنیں گے نہ اجتماعی بنیں گے، نہ نجی حالات بنیں گے نہ اجتماعی۔ اس لیے میرے دوستوں مالک کے سامنے گر گڑانا تو ایک وہ چیز فرمایا جس سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، خلوت کے گناہ۔ خلوت میں رشوت لے لی، خلوت کے اندر گناہ میں مرتکب آئے، پھر توبہ بھی نہیں کر رہا جو توبہ کی صورتیں ہیں۔ اس لیے اللہ پاک ہمیں کمال توبہ کی اللہ یہ ہمیں وصف دیں۔ معاملہ رب سے ہے، معاملہ لوگوں سے ہے، معاملہ اللہ سے ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب کہتے ایک بیان میں تھا اپنے آپ کو سب سے زیادہ گندا سمجھ کر چلو، اپنے آپ کو سب سے زیادہ گندا سمجھ کر چلو۔ اے اللہ میں تو اپنی تطہیر کے لیے پھر رہا ہوں، میرا اندر باہر صاف ہو جائے، اس مبارک محنت میں پھر رہا ہوں۔ دوسری چیز میرے دوستو فرمایا جیسے ایمان سلب ہو جاتا ہے وہ ہے فرمایا قرآن و حدیث کی کسی بات کا استہزاء کرنا۔ توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے بھی فرمایا خطرہ ہے کہ ایمان سلب نہ ہو جائے۔ نیک آدمی کی نقل اتارنا، کارٹون بنانا، گندی نبیوں کے بارے میں گندی تصویریں شائع کرنا، خاکیں شائع کرنا۔ صحابہ کرام لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی ویوں میں کہ صحابہ کو دکھا رہے ہیں، یہ ڈرامے کرتے ہیں، کارٹون بنانا ہے، یہ سب حرام ہے، حرام ہے۔ کبھی شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں، شاعر اسلام کی اس کی توہین ہوتی ہے، فرمایا اس سے بھی خطرہ ہے ایمان سلب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دین، دیکھو دین کی باتیں آدمی عمل نہیں کر رہا لیکن احترام باقی ہے، اور اگر چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے لیکن توہین کر دی تو خطرہ ہے ایمان سلب نہ ہو جائے۔ ایک نصرانی تھا، وہ جب اذان ہوتی تھی تو جب مؤذن کہتا بلال اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ کہتا انہ کاذب، یہ نبی جھوٹا ہے، یہی کہتا رہا۔ ایک دن اللہ کا عذاب آیا، وہ رضائی میں تھا، آگ لگی، خود بھی جل گیا، سارا گھر بھی جل گیا، گویا کہ یہی سے جہنم میں داخل ہوا، سدا کے لیے گیا، کبھی نہیں نکلے گا۔ سیٹیاں مارتے تھے مشرکین مکہ، نماز پر مذاق اڑاتے تھے کہ سر نیچے ہیں، سرینے اوپر ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ سیٹیاں بجانا، تالیاں پیٹنا۔ تو میرے دوستو یہی اللہ نے کہا یہ ایمان والے اذا مروا بہم یتغامزون، بے دین لوگ آنکھ سے اشارے کرتے ہیں، ان ہؤلاء لضالون، کسی نے دیکھنا ہے گمراہوں کو، بیکورڈ لوگوں کو دیکھنے دیکھے۔ فرمایا وَانْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ مُنْقَلِبُوا فَكِهِينَ، گھر میں جاتے ہیں اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر سوائے اس کے اور کوئی کام نہیں کہ مسلمانوں کے اور اہل دین کے عیب نکالتے ہیں، ان پر تبصرے کرتے ہیں۔
فرمایا آخرت میں یہ جہنم میں ہوں گے، اللہ ایمان والوں کو مسہریوں پر بٹھائے گا، کیونکہ جنت میں نگاہ 1 میل جیسے جائے گی ایسے 1 کروڑ میل تک بھی جائے گی برابر. جیسے 7 والے کی بات سن رہا ہے، عرب میل والے کی بات بھی ایسے سنے گا. فرمایا اللہ یہ منظر دکھائیں گے، یہی تھا جو تمہاری باتوں پر یہی لوگ ہیں جو ہنستے تھے. فرمایا دین کی بات کا استہزاء کرنے سے بچو. ایک دفعہ ایک صحابیہ نے دوسری کے نقل اتاری. اللہ کے نبی ناراض ہو گئے، نقل مت اتارو، نقل نہ کرو. ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت صفیہ نے یوں کہہ دیا، دیکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، یا رسول اللہ یہ تیری تکلیف مجھے لگ جائے، مجھے لاحق ہو جائے، میں بیمار ہو جاؤں. دوسری بیویاں آنکھ سے اشارے کرنے لگی. دوسری بیویاں یہ دیکھو اپنی محبت جتا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کہہ رہی ہو تم، آنکھوں سے اس کی غیبت کر رہی ہے. غیبت، اللہ کی قسم صفیہ اس محبت میں سچی ہے. صفیہ اس محبت میں سچی ہے جو رسول پاک سے اس محبت کا اظہار کر رہی ہے. صفیہ اس میں سچی. اسی طرح لکھا ہے علماء نے کہ ماں باپ کی توہین سے بھی خاتمہ کا خطرہ ہے، سلب نہ ہو. ماں باپ کا بھی احترام ضروری ہے. اس لیے کہا کہ اف بھی نہ کہو ماں باپ. یہ دیکھو ادھر دیکھو، سونے والے کو جگا دو نا، پہلا دن ہے نا، تھکے ہوئے ہیں. تو یہ ناخن ہے، ناخن. ان ناخنوں میں جو میل ہے عربی میں اسے اف کہتے ہیں. تھوڑی سی ناخن میں میل ہو آدمی کو کراہت آتی ہے. کتنی کراہت ہے؟ معمولی. فرمایا اتنی بھی ماں باپ کو کراہت نہ پہنچے. اف کے معنی شاہ عبد القادر نے اپنے ترجمے میں لکھا ہے ہوں، ہاں. ہوں ابا کو کہہ رہا ہے، ہوں اماں کو کہہ رہا ہے، ہاں. اور میں نہیں، اماں جان، ابو جان، اماں جی، ابو جی. جی کلمہ دعائیہ ہوتا ہے. دعائیہ، میرا ابا زندہ رہے، میری اماں زندہ رہے. اللہ جی نہیں کہتے. اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، اللہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. تو دیکھ لو، فرمایا کہ ہوں ہاں بھی نہ کہو. ماں باپ کا احترام. سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن بیٹھے ہیں، بوٹی نہیں اٹھائی. کیا پتا ابا کی منشا کھانے کی، ابا کی منشا کھانے کی ہو. اسحاق فرائی تھے، اسفرانی. اپنی اماں کے پاؤں دبائے چومتے رہے، داڑھی بھی لگ گئی پاؤں کو. رات کو دیکھا ساری داڑھی موتیوں سے بھری، موتیوں سے بھری ہوئی. یہ ماں کا احترام کر رہا ہے. ماں تو کافر بھی ہو ماں باپ تب بھی شریعت میں احترام ہے. خالہ بمنزل ماں کے ہیں، چچا بمنزل باپ کے ہیں. بڑے بھائی کا بھی ایسے احترام کرنا. تو میرے دوستو یہ بعض دفعہ جو ہے ناجائز ایسے بھی حالات آئے، بلکہ ہم نے قریب سے دیکھا. دفتر سے آیا، بیوی نے شکایت لگا دی اور اس نے ماں کا گریبان پکڑ کے یہ کہہ دیا کتیا گھر سے نکل جا. اس لیے ماں باپ کا احترام، علماء دین کا احترام. فرمایا جو علماء کا احترام کرے گا، اگر یہ خود عالم نہیں، اس کی نسل سے اللہ سچے علماء پیدا کرے، سچے علماء پیدا کرے گا. ہمارے شاہیوال میں تھے استاد علامہ غلام رسول صاحب، مولانا ہارون صاحب کے جو استاد ہیں. تو ایک دفعہ میں نے انہیں دیکھا، سفر بھی کیے 2-3 ان کے ساتھ. مجال ہے کسی کی غیبت کر کے. ہمارے استاد تھے مولانا عبداللہ صاحب رائے پوری، جلالین شریف پڑھا رہے تھے، شیخ الحدیث سے جامعہ رشیدیہ. ایک طالب علم نے کسی کا استہزاء کیا، فرمایا نہیں بے توبہ کرو، جاؤ کلی کرو اور جاؤ 2 رکعت نماز پڑھو. فرمایا نہ میں غیلہ سنتا ہوں اور نہ میں گیلا کرنے دیتا ہوں، نہ گیلا سنتا ہوں نہ گیلا کرنے دیتا ہوں. ہمارے ابھی ایک استاد فوت ہوئے خیر المدارس میں، مولانا شبیر الحق صاحب.
جو میں نے ان کے اوصاف میں چیز دیکھی، 4 سال میں ان کے پاس پڑھا، کسی مجلس میں اس کو میں نے گیلا کرتے نہیں دیکھا، کسی مجلس۔ ایک اور استاد کہہ رہے تھے، انہوں نے خیر المدارس میں 34 سال پڑھا اور میں سفر حضر میں رہا، لیکن میں نے کہیں بھی گیلا کرتے نہیں دیکھا، گیلا کرتے نہیں دیکھا۔ میرے دوستو، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ آپ نے تو کیا کہا؟ عائشہ تو نے کہا یہ چھوٹی ہے صفیہ، تو اگر اپنا تھوک ڈالے سمندر میں، سمندر بھی سارا کا سارا اس کے اندر بھی زہر پھیل جائے، زہر پھیل جائے، ایسی بات تو نے کہہ دی۔ اللہ ہمیں اس سے بچائے رب العالمین۔ دیکھو سنو، حیات الصحابہ میں ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حیات الصحابہ میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما سفر میں تھے، ان کے ساتھ ایک خادم تھا، خدمت کرتا تھا۔ کہا بھائی ذرا کوئی سالن وغیرہ بنا لو، تو جب اٹھے فرمایا بھائی ادام تیار ہے سالن؟ انہوں نے کہا کہ مجھے بھی نیند آ گئی۔ انہوں نے کہا دیا انکا نعومن، تو نیندریلا ہے، تو نیندریلا ہے۔ کہا جاؤ اللہ کے نبی سے سالن لے آؤ۔ وہ گئے اللہ کے نبی سے سالن لینے۔ سیدنا رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں سے کہہ دو انہوں نے سالن کھا لیا۔ یہ گھبرا کر گئے، یا رسول اللہ ہم نے تو نہیں کہا۔ اب آگے لفظ سنیں، واللہ انی اری اللحم فی ثنایاکما، میں تم دونوں کے اوپر والے دانتوں میں گوشت دیکھ رہا ہوں۔ کتنا اونچا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے وہاں اونچے مقام والے کی پکڑ بڑی ہوتی ہے۔ وہ کہا اپنے لگے کہ یا رسول اللہ ہمارے لیے استغفار کرے۔ آپ نے فرمایا مراہو فلیستغفر لکما، گیلا جب پہنچ جائے نا کسی کے پاس پھر اسی سے معافی مانگنی پڑتی ہے، نہیں پہنچا تو پھر اللہ سے مانگے۔ تو آپ نے فرمایا اسی سے کہو یہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، اسی سے کہو یہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا حضرت ابو دردہ کو، اویمر نام تھا، بڑی بیٹی جو تھی دردہ تھی، بیٹے کا نام بلال تھا۔ بیٹی بہت نیک تھی، اپنی کنیت بیٹی کے نام پر رکھی، ابو دردہ نے۔ تو ان سے کہا کہ آپ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جو دمشق کے آوارہ لوگ ہیں، غنڈے مزاج، ان کے نام لکھ کر مجھے بھیجیں، نام لکھ کر مجھے بھیجیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے کیا پتا۔ ان کا بیٹا بیٹھا تھا، اس نے اس جو آیا تھا سفیر بن کے کارندہ، اس کے سامنے نام لکھنے شروع کی، یہ ہیں دمشق کے غنڈے۔ جب حضرت ابو دردہ نے دیکھا فرمایا نہیں اس میں اپنا نام بھی تو لکھو، غنڈوں کو تو وہی جانتا جو ان کے ساتھ رہے، اپنا نام لکھو۔ بس وہیں پر جان نکل گئی اور کہا میں ابا نے وصیت کر دی ہے، میں کسی کا عیب بیان نہیں کرنا چاہتا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی کہتے رہے کئی دن، کہتا میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ اچھا بھائی وقت مل جائے گا، مصروف تھے، وقت مل جائے گا بات کر سنیں گے۔ ایک دن نے فرمایا آپ ہی سنا پائی، حجرے میں بیٹھے کہنے لگے یہ شورا کا آدمی ہے، مشورہ دیتا ہے، لیکن اس کا حال یہ ہے، یہ کمی یہ کمی یہ کمی یہ کمی۔ مولانا نے ٹھنڈا سانس لیا، فرمایا بھائی میں بھی گندا، میرے رفقا بھی گندے، میں بھی گندا، جیسے میں گندا ہوں امیر گندا ہے، اس کے مامور بھی گندے۔ اس انداز سے کہا، وہ ساتھی کہتے جیسے میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مولانا تڑپ اٹھے ہیں، یہ بات سننا نہیں چاہتے تھے، اس لیے میں نے توبہ کی کہ موت تک کسی بزرگ کا میں گلہ نہیں کروں، کسی کی کمی نہیں بیان کروں گا۔ تو میرے دوستو
ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ اللہ نے یہ دعوت کا کام دیا ہے، یہ ہے انسان سازی کا کام۔ کہیں ہوتا ہے اسلحہ سازی، کہیں زمین سازی ہے، کہیں لوہا سازی ہے، کہیں پیتل سازی ہے، اس لیے معدنیات سے مختلف چیزیں ڈھالی جاتی ہیں۔ دعوت کا کام انسان سازی کا کام ہے، چل کر لوگوں کے پاس جانا، چل کر، حضرت کا فرمان ہے چل کر لوگوں کے پاس جانا، فرمایا اس کا کوئی بدل نہیں۔ چل کر جانا، فرمایا نبی چل کر جاتے تھے لوگوں کے پاس، چل کر جانا اس کا کوئی بدل نہیں کہ اس کے قائم مقام یا اعمال کر رہو وہ اجر مل جائے۔ فرمایا چل کر جانا، ذہن بنانا، انہیں مساجد میں لانا۔ اگر قریب ہے مسجد میں لے آئے، دور ہے مسجد سے وہی بات کریں۔ مسجد جو ہے چونکہ ملائکہ سے بھری جگہ ہے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں عبادت نہیں کرنے دیتے، آپ اوقاز میں بات کر لیتے، مدینہ میں بات کر لیتے، باہر طائف میں گئے وہاں بات کر لیتے۔ طائف میں آپ مسجد تو نہیں کرے، وہاں پکڑ کے یا مسلمان ہو چکے انہیں مسجد میں لے آئے۔ آپ 27 دن طائف رہے اور حضرت زید بن حارثہ بھی ساتھ ہے۔ پتھراؤ اتنا ہوا کہ آپ کے سارے جسم پر پتھر لگے، سارے جسم سے لہو بہہ کر جوتی میں گیا۔ اللہ کے نبی کے خون کا ایک قطرہ ساری کائنات سے زیادہ قیمتی۔ اور پھر آپ بے ہوش ہو کر ایک جگہ گڑھے میں گر گئے، وہاں سے حضرت زید بن حارثہ نے باہر آپ کو نکالا۔ ایسا سخت ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جہاں باہر آپ ہجرت میں جا رہے ہیں یہی غم ہے، کیونکہ نبی محبت کرنے والوں کو بھی فیض پہنچاتا ہے اور ستانے والوں کو بھی فیض پہنچاتا ہے۔ یہ ستانے سے بعد آ جائے، کتنی جگہ ابو جہل سے بات کی، سنیں۔ ابو جہل نے کہا ہے محمد بس کرے، حیات صحابہ میں آئے، بس کرے، اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو ڈر ہے اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ تو نے میری بات کیوں نہیں پہنچائی، میں اللہ کو کہہ دوں گا کہ محمد نے بہت سنایا۔ لوگ آپ محنت کرتے رہے، اب دیکھا نا وہاں بھی طائف میں کہا یہ مسلمان نہیں ہوں گے، ان کی نسل میں مسلمان۔ ابو جہل خود تو ضدی رہا، مر گیا، اس امت کا سب سے بڑا فرعون تھا اور ظالم نے ہر جگہ اللہ کے نبی کو ایذا پہنچائی۔ فتح مکہ کے موقع پر دیکھو اکرمہ بیٹا مسلمان، لو اللہ کا نظام، اس کی بہو ام حکیم مسلمان، اس کے 2 بھائی مسلمہ مسلمان، اس کا بھائی حارث مسلمان، اس کا ستیلا بھائی عیاش مسلمان، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، 2 بیٹیاں جن سے ایک سے حضرت علی نکاح کرنا چاہتے تھے، ایک جمیلہ ایک حنفہ، یہ دونوں صحابیہ بنی ہیں، دونوں صحابیہ۔ سارا خاندان ایمان میں آیا، سارا خاندان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ کو خبر پہنچی ابو جہل کی بیٹی کے بارے میں، تو آپ نے اسے روکا۔ علماء کہتے ہیں فتح الباری میں تو وجہ یہ لکھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیاں فوت ہو گئی، فاطمہ کے بھائی بھی فوت، فاطمہ کی بہنیں بھی فوت۔ فاطمہ رقت قلب کی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اب ایذائے برداشت کرنے کی ہمت نہیں۔ دوسرا یہ تھا سوکنوں میں کوئی بات چل جاتی ہے، اگر اللہ کے نبی کے دل میں تھوڑا سا بھی کچھ آ گیا حضرت علی کے دین کے لیے نقصان دہ۔ اس لیے ان دونوں بچیوں نے، جمیلہ نے حنفہ نے، ایک نے عتاب ابن اسید سے نکاح کیا اور دوسرے نے سہیل ابن عمر سے نکاح کیا۔ ابو جہل کا سارا خاندان صحابی بن گیا، صحابی بن گیا۔ اللہ کا نظام ہے۔ ابو لہب خود مردود ہو گیا اور اس کا بیٹا عتیبہ، طلاق تو دی، طلاق کے ساتھ اللہ کے نبی کا گریبان بھی پھاڑا، تو اللہ کے نبی نے بد دعا دی۔ دوسرے 2 بیٹے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے، عتبہ بھی معتب بھی۔ 2 بیٹیاں، ایک درہ ایک سمیہ، درہ اور سمیہ یہ بھی ایمان لائی ہیں۔ اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا، اللہ کے نبی کا چہرہ کھل اٹھا۔ یہ ایک بات مار کر دیتا ہوں، بیدار بیٹھے ہیں،
وجہ یہ ہے اللہ کے نبی کے یہ بھی چچے تھے، ابو لہب کی بھی چچا تھا، لیکن جو ہے اس کی اولاد کو سادات میں شمار نہیں کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ جنہوں نے جاہلیت کے زمانے میں اسلام کے زمانے میں نبی کا ساتھ دیا، آپ نے فرمایا ہاشم اور مطلب اس کا بھائی یہ ایسے تھے، پھر ہاشم کا بیٹا عامر جس کا نام عبد المطلب رکھا گیا، چچا مطلب، فرمایا ایسے تھے۔ شیب ابی طالب میں بھی میرے ساتھ رہے ہیں حالانکہ کافر تھے، اس لیے جب ایمان لے آئے، ایمان لانے کے بعد سننا اللہ کے نبی کا بڑا چچا حارث، اس کی اولاد ہے 4 بیٹے، انہیں کہتے ہیں آل حارث، صحابی بنے 4، کیونکہ حارث تو جوانی میں فوت ہو گیا۔ حضرت عباس 10 بیٹے 1 بیٹی، خود بھی صحابی اور اللہ کی شان یہ 10 بیٹے بھی صحابی بنے۔ ابو طالب کا بڑا بیٹا جنگل میں جنات نے ہلاک کر دیا طالب کو، اور 10 سال چھوٹے عقیل، پھر 10 سال چھوٹے جعفر، پھر 10 سال چھوٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ اور ان کی اولاد صحابی بنی۔ حضرت علی نے جو ہے حضرت فاطمہ کے وصال کے بعد اور نکاح کیے، تو حضرت علی کی روایت میں ہے ایک جگہ ہے 28، ایک جگہ ہے 33 اولاد ہوئی ہے، ان میں بیٹے بیٹیاں 19 تک بھی آئی ہیں، تو یہ قریب 30 کے قریب حضرت علی کی اولاد ہے۔ نسل 3 سے چلی، حسن، حسین، محمد، عباس، عمر، ان سے چلی۔ اب یاد رکھنا حضرت رسول پاک کی بیویاں، کل بیویاں 1، حارث کی کل اولاد آل حارث، عباس کی کل اولاد آل عباس، عقیل کی کل اولاد آل عقیل، جعفر کی کل اولاد آل جعفر، حضرت علی کی کل اولاد آل علی، یہ سب سادات کہلاتے ہیں، سید کہلاتے ہیں۔ ان میں جو مسلمان ہیں ہمارے بزرگ ہمیشہ سادات کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین مولانا یحییٰ صاحب حضرت شیخ الحدیث صاحب کے ابا جی بڑی کہتے تھے کہ نسبت کا خیال کرو، نسبت کا خیال کرو۔ ان کی نسبت محمد عربی کے ساتھ، ان کی نسبت محمد عربی کے ساتھ ہے، سادات کی اونچا خاندان ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ کا مال نہیں دیتے، مال غنیمت اور فائے کے مستحق ہیں ذوی القربیٰ۔ صدقے کی کھجوریں پڑی تھی، حضرت حسن نے منہ میں رکھی، اللہ کے نبی نے فرمایا کاخ تھو تھو، ہمارے لیے صدقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مت کھاؤ، یہ اونچا خاندان ہے۔ یہ بتایا یہاں سے علماء نے استنباط کیا جن سے دینی نفع پہنچے ان کی قدر کرو۔ استاد ہے فرمایا اس کی قدر کرو جس کے پاس پڑھا ہے، اس کا بیٹے میں وہ صفات نہیں جو استاد میں ہیں، پھر بھی قدر کرو۔ اس لیے صاحب ہدایہ کھڑے ہو جاتے تھے، جب ان کا پوچھا کیوں استاد جی کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا سامنے سے میرے استاد کا بیٹا گزرا ہے، میرے استاد کا بیٹا گزرا ہے۔ جب خضر علیہ السلام نے وہاں دیوار سیدھی کی، وہ بستی والے تھے، بات کہتے ہیں انطاکیہ کی بستی، بے کنجوس سے بستی والے، میں روٹی دے دو نہیں دی۔ حضرت عمر کے زمانے میں حدیث ہے کمزور بس، تاریخی روایت ہے، حضرت عمر کے زمانے میں آئے کہنے لگے اے عمر قرآن میں ہمارے بارے میں برائی آ گئی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے انکار کیا مہمانی کرنے سے۔ اللہ نے ہمیں کنجوس کہا ہے قرآن میں، کسی طرح فَأَتَوْا فَضَيِّفُوهُمَا کہہ دو، فرمایا قرآن کون بدل سکتا ہے، اسی وقت تم چنے کھلا دیتے اللہ تمہاری تعریف کر دیتا۔ تو دیوار یوں ٹیڑھی، معجزے کے طور پر اشارہ کیا، سیدھی ہو گئی۔ تو وہ بعد میں موسیٰ علیہ السلام نے وجہ پوچھی، تو وجہ یہ بتائی کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ اب آگے سنیں، بات کہتے ہیں حقیقی باپ نیک تھا، بات کہتے ہیں ساتواں دادا، ایک روایت 10ویں کی بھی ہے، اس لیے 7 پشتوں کے بارے میں کہتے ہیں، 7 پشتوں کو اللہ نوازیں گے، 7واں دادا نیک تھا۔ ارے الیاس کا بیٹا یوسف اور یوسف کا بیٹا ہارون، ہارون کا بیٹا یہ 7 ہے، 4تھی پشت ہے
آپ نے اتنی ناقدری کر دی، اپنے محسن کو ہی بھول گئے، اپنے محسن کو ہی بھول گئے۔ اللہ نے کوئی نبی تو نہیں ہے دنیا میں، لیکن ان کی حسنات ان کی سیئات پر غالب ہیں۔ اللہ نے بہت پوچھا، ایسے لوگ موجود ہیں میرے سامنے، انہیں خود کہا جب یہ تنازع نہیں ہوا تھا، کہنے لگا بیان سن کے آئے سٹیج پر، پھر کہنے لگے ماں کیا ان کا نام لو، کہنے لگے یار یہ تو کوئی نسبت کی بات ہے کہ اللہ نے کیسے سینہ کھولا، پہلے تو سال ایسے نہیں تھے، اللہ نے علوم کھول دیے۔ میں نے اس سے کہا سنو میں بھی ایک بات آپ کو بتاؤں، کہتا ہے امام مہدی کا پہلے تعارف نہیں ہوگا، خاص نیکی میں، اور ابن ماجہ میں ہے یصلح اللہ فی لیلتین، یصلح اللہ فی لیلتین، 2 راتوں میں اللہ نور ڈالیں گے اور اللہ افضال کتب سے اونچا بنائیں گے، خلیفۃ الرسول بنے گا، اس امت کا خلیفہ بنے گا۔ ارے جس سے ساری دنیا میں دین پہنچا، دعوت کی محنت جس سے ساری دنیا میں دین پہنچا، تو اپنے اولاد کے ساتھ یہ کرنا تھا، یہ تو نازیبہ بات ہے۔ اللہ ہمیں بڑوں کا قدردان بنائے، ہمارے جتنے بڑے ہیں، حضرت محمد شفیع صاحب قریشی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح بشیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح محمد امین صاحب کراچی والے جو فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ، اور جتنے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب خوشہ چین ہیں مولانا یوسف صاحب۔ میں نے خود حاجی صاحب کے کانوں میں سنا کہ یوسف کی دعوت نے، اس کے تقوی نے ساری دنیا کی گردنیں جھکا دی، گردنیں جھکا دی، کہنے میں گردنیں جھکا دی۔ یا کہ جنرل حق نواز ملنے گئے اور بیان بند کرانے کے لیے گئے تھے ماشاءاللہ کے موقع پر، میں اور اس میں جب مولانا یوسف صاحب آئے، انہوں نے کہا تھوڑا سا آپ سنیں، تھوڑا سا سنیں۔ وہ کہتے ہیں 15-20 منٹ کے بعد میرے جسم میں کپ کپی آنے لگی، کپ کپی آنے لگی۔ جنرل صاحب سے میں نے خود سنا، کپ کپی آنے لگی، میری تو کایا پلٹ گئی کہ یہ شخص کیا بول رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ نے ماشاءاللہ رب العالمین نے انہیں صفات سے نوازا ہے۔ اللہ پاک رب العالمین ہمیں قدر کرنے والا بنائے، اور اللہ نے ان میں صفات رکھی ہیں، صفات رکھی ہیں۔ تم ایک تو کو پکڑتے ہو، 17 سال تو تعریف کرتے رہے، اور جب 19 سال ہوئے پھر کیڑے نکالنے لگے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اب بھی سارے عالم میں الحمدللہ 80% امت کا ادھر رخ ہے، ادھر رخ ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ ساری دنیا کو اس سے جڑنا پڑے، اسے پڑے گا۔ ان کی بے قراریاں، کئی دفعہ انہیں والدہ نے کہا ہے بس کرو، ساری رات روتے ہوئے، اس لیے کہ بازو کٹے گا تو بازو کو کیا تکلیف ہونی ہے، اصل جسم کو ہوگی جس کا بازو کٹے گا۔ اس مرکز والوں پر کیا گزرتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کہتے ہیں وہاں نیک آدمی نہیں، بڑے بڑے نہیں ہیں۔ ارے مولانا اسحاق 105 سال کی عمر کے، مولانا الیاس 12 منقری، یہ حیات صحابہ کا عربی میں حاشیہ لکھانے والے، یہ 93 سال کے، مولانا شمیم صاحب یہ گجرات کے وہاں کے رہنے والے، اور دوسرے حضرات وہاں رہنے والے، میاں جذبہ جن نے ساری زندگی مولانا یوسف صاحب کے ساتھ گزاری۔ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں موجود ہیں، ان کے دائیں بائیں اللہ ہمیں قدردانی کرنے والا بنائے۔ اور میرے دوستو یہ محنت ہے ہماری اس کی کہ بھائی کام اپنی اصل نہج پر آئے اور مساجد آباد کی جائے، اور اس کے لیے ساری دنیا کے کام میں وحدت آ جائے، ایک ہی بات چلے، ایک مرکز سے چلے۔ انہوں نے ایسا جھوٹ نہیں لکھا، مولانا سعید احمد خان صاحب کے مکاتیب، فرمایا مدتوں کے بعد اللہ نے اجتماعیت کی شکل پیدا کی، اجتماعیت کی شکل پیدا کی، قومیت سے نکالا، علاقوں سے نکالا، قبائل سے نکالا، رنگ و نسل سے نکالا، عرب و عجم کی خصوصیت سے نکال کر ایک اللہ نے امت بنا۔ آخر میں اسی درد کو کہتے مولانا یوسف چلے گئے، ایک بنو، اکائی بنو، اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا پر ان کے سارے بیانات ہیں کہ
तुम्हारी दुआएं आसमान से नीचे फेंक दी जाएगी अगर इंतशार आया एक जगह इकट्ठे होना। मौला फरमाया हमारा बड़ा मरकज निज़ामुद्दीन है और इसी तरह हमारे बड़े भी वहाँ हैं, सारे एक अमीर के तहत। फरमाया उसके साथ काम करें। ये मौलाना सईद अहमद खान साहब के मकातीब हैं, आप उनमें पढ़ें, उनके अंदर लिखा हुआ है। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन इस मेहनत का कदरदानी करने वाला बनाए। इसमें जाने खपाना, आपका दूर दराज के इलाकों से आना, नियत करें इंशाअल्लाह। करिया करिया बस्सी बस्सी अल्लाह फैलाएगा। देखो काम फैलता अल्लाह की माइयत से, अल्लाह की माइयत से। लाख रुकावटें आए पर मैं अगर अल्लाह नाराज है काम नहीं फैल। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही वलाकिन अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह जिसकी गालिबियत इन तंसुरुल्लाह, अगर तो अल्लाह के दीन की मदद करोगे यंसुरकुम, अल्लाह की मदद करेंगे। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे खुद दीनदार बनना ये मदद नहीं, खुद दीनदार बनना ये दीनदारी है। मदद ये है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम काम करते थे। फरमाया सारे दीन पर उम्मत को खड़ा करना, सारे दीन पर उम्मत को खड़ा करना अल्लाह की मदद का वादा है। इसलिए सारे भाई नियत करें, हमारा मरना जीना इस मेहनत के साथ है, इसे नंबर 1 पर रखेंगे और इंशाअल्लाह हर सूरत में हमने जो है सारी दुनिया में जमातें लेनी भी है, जमातें पहुंचानी भी है सारी दुनिया में। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है क्या होगा। कहा अल्लाह ने कुरान में फरमाया इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन, तो हम नहीं चाह सकते मगर ये कि अल्लाह ही चाहे। वमा यशाऊन इल्ला अन यशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। शाही अल्लाह है, चाहने वाला अल्लाह है। अल्लाह जब किसी चीज को चाह लेगा सारी रुकावटें, बड़ी बड़ी ये तारे अनकबूत हैं, ये मकड़ी के जाले हैं, ये अंडे के छिलके। हमारी निगाह अल्लाह की ज़ात से ना हटे, हमारे अंदर किसी की ताकीर ना आए, हमारे अंदर किसी की ताकीर ना आए। सब हमारे मुसलमान भाई हैं और इसके साथ ये काम करना है, सारी उम्मत को जोड़ने का। अल्लाह ने इस हिमायत कायम करने वाला बनाया, तोड़ने वाला ना बना। बस हम ये कहते हैं सारी दुनिया के इंसान असल मरकज से मिलकर चलो। सारे हमारे सरों के ताज हैं, सारे कीमती हैं। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन आप हज़रात का आना कबूल फरमाए। अब हिम्मत के साथ अपने नाम पेश करो मेरे दोस्तों। साल के लिए, 7 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, जिले के लिए इंशाअल्लाह हिम्मत करो, हिम्मत फरमाए भाई, हिम्मत करें भाई। बाहर के लिए भी लिखा है भाई, अपने बाहर के लिए भी लिखा है, बाहर के लिए भी लिखा है। अभी आया पड़ा है 20 मुल्कों के अंदर जमातें भेजनी है। 20 मुल्कों का नाम अभी आया खत में आया, इन 20 मुल्कों में जमातें भेजो। हाँ जी बोले भाई, जिन्होंने 4 महीने लगाया मुल्कों के तकाजे पर लब्बैक कहें भाई। हाँ ये 20 मुल्कों के तकाजे पूरे करने हैं भाई, हिम्मत करें। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।